اے حسینہ ہائے صغرا، یہ ماتم، یہ کربلا، یہ ڈھولک، یہ تماشا، یہ کس نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دیا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، یہ ڈھول لے کے چلا ہے، مرثیہ ماتم لے کے چلا ہے۔ اسلام ماتم کا مذہب ہے، اسلام مرثیہ کا مذہب ہے۔ کون بتایا تم کو؟ کیونکہ روایتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے کرتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو سچ بتایا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ حق بولنے والوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہائے سکینہ کی کہانی نہیں ہوگی، کوئی ہائے صغرا کی کہانی نہیں ہوگی، کہانی ہوگی قرآن کی، کہانی ہوگی حدیث کی، کہانی ہوگی حسین اعظم کی سیرت کی۔ حسین اعظم نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیا۔ اتنا بڑا حاجی کوئی دنیا میں ہوگا جو 25 حج پیدل کیا ہو؟ ان کے اس تقوی کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کی اس پرہیزگاری کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بغیر دانے کے، بغیر پانی کے، بغیر پیاس کے کربلا میں آئے، سکینہ آئی، اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں۔ کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ وہ سکینہ اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئیں۔ یہ رافضی یا شیعہ حسین اعظم کو قتل کرنے والا آج اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سینہ کو بھی ماتم کرنے والا اصل ذمہ دار یہی ہے جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، جس نے 150 سے زیادہ خطوط لکھ کے بلایا اور تلوار کو دیکھ کے ڈر گیا۔ یہ ڈرپوک کل بھی ڈرپوک تھا جو حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور آج بھی یہ ڈرپوک ہے جو سینہ توڑتا ہے اور چہرہ مارتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، he is not among us، وہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے، وہ میرے گروہ کا نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنا چہرے پہ مارے، جو اپنا کپڑا پھاڑے، جو جاہلیت کے دور کی طرح نوحہ اور ماتم کرے۔ حضور نے فرمایا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ کوئی بتا دے کہ زینب نے ماتم کیا ہو، کوئی بتا دے کہ شہر بانو نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے اترنے دیا ہو، کوئی بتا دے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نیچے ہونے دیا ہو۔ جو بھی روایت ہے دوپٹہ کھینچا، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ ان خاتون نے دنیا میں مثال قائم کر دی۔ جس طرح حسین لاشوں کے انبار پہ 1 انچ نہ ہٹے، اسی طرح ان کے خاندان کی عورتیں بھی لاشوں کے انبار پہ نہ سر کے بال نوچی، نہ دوپٹہ نیچے گرنے دیا، نہ اپنے آپ کو بے پردہ کیا، نہ نوحہ کیا، نہ ماتم کیا۔ صبر کی تصویر بنے رہے۔ مردوں نے بھی صبر کیا، عورتوں نے بھی صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صبر کرنے والا نہیں چلاتا ہے، صبر کرنے والا سر کے بال نہیں نوچتا ہے، صبر کرنے والا سینہ نہیں توڑتا ہے۔ یہی ہے مسلک اعلی حضرت۔ میں ڈیٹیلز میں تھوڑا وقت اگر رہا، مدینہ سے کیسے نکلے، مکہ کیسے پہنچے، مکہ سے کربلا کیسے آئے، وہاں کیا گفتگو ہوئی، اس کے بعد امام حسین نے کیا ڈیسیزن لیا، وہ اس پر میں بس مختصر سا تبصرہ میں کروں گا۔ مگر پہلے وہ 2 بات جو میں نے قرآن شریف کی آیتوں کی میں نے کہی ہیں، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ذرا ایک بار زور سے بولیں لا الہ الا اللہ، زور سے بولیں محمد رسول اللہ، بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آدھے گھنٹے کی تقریر تو بہت سنی ہے، کب تم 2-2.5 میں نے 12 سال تقریر کی، مگر کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی۔ صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ نہ بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں۔ یہ سب شیعوں رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانی کی کہانی ہے۔ وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک سٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس سٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد جس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی
ट्रेजेडी की बातें सुनना, अलमिया सुनना और रोने लगना, ये तो बंदों का नेचर है। उसी नेचर का फायदा उठाते हुए राफिजियों ने, शियाओं ने गढ़ गढ़ के बातें निकाल दी और उन बातों का करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है? वही जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वही है करबला का पैगाम, वही है करबला का मैसेज। मैं तो अदना सा मौलवी हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नाम सुना होगा, मुहद्दिस सरदार अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का। वो बरेली शरीफ में पढ़े थे, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में वहां यहाँ थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली थे कि एक पाकिस्तानी मुझको खाने काबा के पास बताया, नाम सुने हैं मोदी साहब पाकिस्तान का? मैंने कहा हाँ नाम सुनाओ। कहा उनकी एक करामत बताओ? कहा मैंने बताओ, सामने खाने काबा है, जहाँ सैयदा उम्मे हानी का घर था, जो अभी मताफ को तौसी किया है तो वो उसी तौसी में आ गया, वरना पहले वो तौसी में नहीं था। वहीं उसी जगह बैठते थे सारे सुन्नी उलमा, आते थे बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठते थे। अब वहाँ वो बोला पाकिस्तानी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, वो मकतब में बच्चों को पढ़ाते थे, मस्जिद ही में। बच्चा तो बच्चा होता है, खेलता कूदता था। मुतवल्ली आके बोला, ए मौलाना साहब, इमाम साहब, ये बच्चा दौड़ता है, अब इसको रोकिए। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का दिमाग में ही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़ाता है वह बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के रहे बचपन से ही, ना लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना घूमे, ना फिरे। स्कूल का बच्चा बस का शीशा तोड़े, वह दरख्त उखाड़ दे, दूसरों का घर तोड़ दे, सब चलेगा। अब मदरसे का बच्चा बेचारा देहात से चल के शहर में आता है पढ़ने के लिए, वो कहीं होटल देख रहा है, कहीं सड़क देख रहा है, कहीं मकान देख रहा है। लोग कहते अरे मौलाना साहब, बच्चा आपका सड़क पे घूम रहा है, वहां देख रहा है। यानी मौलाना साहब भी बाहर कहीं न जाए और मदरसे में पढ़ने वाला भी चुपचाप बिल्कुल शरीफ बनकर रहे, जैसे कि अभी ये आसमान से जमीन पे उतरा है। ये टेंडेंसी है, बच्चा बच्चा होता है। मैं कहता हूं इमाम शाफी 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे, और जब बच्चों को दर्स दे रहे थे, एक चिड़िया आई खेलने लगी, इमाम शाफी ने पगड़ी खोला और चिड़िया पे फेंक दिया, दोनों चिड़िया पगड़ी में फंस गई। अब शागिर्द आपके पढ़ रहे थे, कहने लगे हुजूर ये क्या है? महाजा ये क्या है? कहा अस्सबीयु फस्सबी वलो कान इब्नु नबी। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आप सुनिए गौर से। हमको उसने कहा कि जब मुतवल्ली बोला कि आप मामूली मौलवी साहब है, इमाम साहब हैं, कहा मौलवी साहब बच्चा खेलता है, नहीं ताकीद करते हैं, नहीं डांटते हैं। कहा कल इसी टाइम में तुम आ जाना जब बच्चे पढ़ने आते हैं। मुतवल्ली आया, कहा कि देखो मेंबर की तरफ गौर से देखो। जब मेंबर की तरफ गौर से देखा, दंग रह गया कि मेंबर पे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा है, बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुतवल्ली दंग रह गया। मैं तो एक मामूली मौलवी समझा था, ये तो अपने वक्त का वली और कुतुब मालूम हुआ। लोग 80 साल दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा का दीदार नहीं होता है। ये तो एक झटके में सरकार का दीदार करवा दिया। ये तो वली कामिल है। इतने बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए, जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाकया सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ एक जुमला कहा, इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। यही है करबला की सच्ची कहानी। इतने बड़े वली कामिल, वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ा और चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो कहानी है कि वो दरख्त के नीचे एक लोग आई पानी भरने के लिए, वो दोनों बच्चा आया, वहां रात भर दौड़ता रहा, सुबह हुई तो वहीं वो बच्चा खड़ा था। दरोगा आया, पकड़ा, जेल में डाला, जेल से रात में भगाया, फिर उसको कहा जाओ इस रास्ते पे अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई रखेगा। फिर आया, सुबह हुई, देखा वहीं पड़े हुए हैं, घर लेके गया। हारिस दिन भर तलाश कर रहा था बच्चा को,
اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا. رات میں آیا, بولا دن بھر میں تھکا ہوں, بیوی کھانا دیا, بولا کیا کروں, کیوں پریشان ہو, کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور تاکہ کچھ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے, مگر میرا گھوڑا مر گیا, دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا. رونے کی آواز گھر سے آئی, بولا وہ کون رو رہا ہے, کہا کوئی نہیں رہ رہا, چپ چاپ سو. رات میں رونے کی آواز سنی, دونوں بھائی خواب دیکھا, بابا آ گئے, کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا, کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. رونے کی آواز سنی, حارث گیا, دروازہ توڑا, دونوں بچوں کو نکالا, مقتل لے گیا. اس کی بیوی دوڑی گئی, اس کو اٹھا کے مارا, پھر تو لے گئے. چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو, پہلے ہم کو قتل کرو. بڑا بولا ہم کو کرو, دونوں بول رہا تھا. پھر تلوار چلی, دونوں کو قتل گردن کر دیا, دونوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. یہ ہو گیا. اب اس کا کیا کہیں گے آپ, خود رونا ہے, دوسروں کو رلانا ہے. بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں, شیعوں, شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی تاکہ لوگ جانے کہ مصطفیٰ کے گھر والے رو رہے تھے, بلک رہے تھے, کوئی پرسان حال نہیں تھا, وہ پریشان تھے. ظالم, بدتمیز, یہ میرے ہندوستان کا خواجہ ہے. جب بادشاہ نے ظلم کیا تو ایک کوزے میں سارا انا ساگر سمیٹ لیا. جب تک لوگ طلب نہیں گئے, جب تک معافی نہیں مانگی, اس وقت تک نہیں چھوڑا. جب حسین کا بیٹا برسہ برس کے بعد, کئی سو سال کے بعد اتنی فضیلت رکھتا ہے تو حسین اعظم دریائے فرات کو اپنے گھر بلا لیتے, گھر کے سارے لوگ پانی پیتے سیر ہوتے. کیا ستم کی کہانی, کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے, کیا روتا ہے, کیا رولاتا ہے. حسین اعظم نے صبر کیا ہے, پیاس پہ صبر کیا ہے, بھوک پہ صبر کیا ہے, لاشوں کے انبار پہ صبر کیا ہے. نہ ایک انچ پیچھے ہٹا ہے, نہ رویا ہے, نہ لاشوں کو دیکھ کے گھبرایا ہے. لاش گرتی رہی, حسین کا حوصلہ پختہ ہوتا رہا اور کہتا رہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لے, مگر ظالم کے لیے میرے پاس سمرتھن نہیں ہے, میرے پاس حمایت نہیں ہے, میرے پاس سپورٹ نہیں ہے, میں ہاتھ نہیں دوں گا. تیرے پاس تلوار ہے, تلوار چلا, علی اکبر ذبح کر دے, علی اصغر ذبح کر دے, مجھے کاٹ دے, تو تلوار چلا مگر میں ہاتھ نہیں دوں گا. اور دنیا نے دیکھ لیا, یزید 22,000 تلوار چلا کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا. یزید ہار گیا اور ساری مصیبتیں اٹھا کے حسین ہاتھ بچا کے شہید ہو گیا. حسین جیت گیا, یزید اپنے مقصد میں ہار گیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زندہ باد. یہی ہے کربلا کی مین تھیم, یہی ہے کربلا کی مین سٹوری. حسین اعظم نے صبر کی داستان لکھی ہے, حسین اعظم نے بہادری کی داستان لکھی ہے. میں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر سے آج کی آواز آ رہی ہے, وہ میں بتاؤں گا, مگر پہلے میں اس تمہید کو مکمل کر دوں جو میں نے 2 آیت پڑھی تھی, وہ دونوں آیت کو میں مکمل کر دوں. اس کے بعد پھر میں حسین اعظم کی قبر سے آج آواز کیا آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں.